بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ تم نے ان کو نہر میں گرتے دیکھا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ واقعی بیل گاڑی کی وجہ سے نہر میں جا گرے تھے یا مرد نے جان بوجھ کر سائیکل کو نہر میں گرایا تھا؟ میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، لڑکے نے کہا۔ بس اچانک بیل گاڑی اندھا دھند آئی اور گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی سائیکل نہر میں سواروں سمیت گرتی نظر آئی۔ میں نے کچھ اور باتیں پوچھ کر لڑکے کو بھیج دیا۔ لڑکے کو گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نمبردار آ گیا۔ وہ برکت مسیح کے متعلق جو معلومات لے کر آیا تھا وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ برکت مسیح اور کامنی آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کی دور کی رشتہ داری تھی اور اسی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ برکت مسیح ساتھ والے گاؤں کے ایک نامی گرامی حکیم کے دواخانے پر صفائی اور دوائیاں وغیرہ کوٹنے کا کام کرتا تھا۔ برکت کامنی کو بہت چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامنی بہت خوبصورت تھی۔ کامنی کی خوبصورتی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ برکت کامنی کے سامنے دبا دبا رہتا تھا اور اس کی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتی اور اس کی بے عزتی بھی کر دیتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی خوشامد میں لگا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو رن مرید اور بیوی کا غلام کہنے لگے تھے۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 2 مہینوں سے برکت کچھ پریشان اور گمسم رہنے لگا تھا۔ اس دوران اس کی کامنی کے ساتھ ہلکی پھلکی ناراضی بھی ہوئی تھی، مگر پھر برکت نے فوراً ہی اسے منا لیا تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، میں برکت اور کامنی کے متعلق اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اندر کی باتیں آپ کو ایک عورت بتا سکتی ہے، نمبردار نے کہا۔ اس کا نام سردارہ ہے اور داروں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اور کامنی کی آپس میں رازداری والی دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ گاؤں جائے اور برکت کے ساتھ والے گھر میں رہنے والی عورت داروں کو بلا لائے۔ داروں کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ غریب سی عورت ہے اور بڑے گھروں میں کام کاج کرتی ہے۔ اس کا خاوند گاؤں میں موچی کا کام کرتا ہے۔ داروں کے متعلق یہ بھی پتہ لگا کہ وہ بڑی تیز ترار اور لڑاکا عورت ہے اور کسی سے دبنے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے لوگوں کے گھروں کی وہ باتیں بھی معلوم تھیں جو دوسروں سے چھپائی جاتی ہیں۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نمبردار سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور مخبر آ گیا۔ میں نے نمبردار کو فارغ کر دیا اور مخبر کو بٹھا لیا۔ میں نے اس سے رپورٹ لی۔ اس رپورٹ میں زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو مجھے نمبردار بتا چکا تھا۔ اس مخبر نے ایک نئی بات بتائی، جو یہ تھی کہ برکت کو کوئی بیماری لگ گئی تھی اور وہ حکیم سے اس کی دوائی لے کر کھا رہا تھا۔ مخبر کو یہ بات حکیم کے پاس کام کرنے والے ایک دوسرے ملازم سے معلوم ہوئی تھی۔ اس ملازم نے یہ بھی بتایا کہ برکت اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اسے کیا بیماری تھی۔ میں نے اس مخبر کو شاباش دی اور اسے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ برکت کس بیماری کی دوائی کھا رہا ہے۔ مخبر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے داروں کو لانے کے لیے گاؤں بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ داروں کو لے آیا ہے، لیکن اس کا خاوند بھی ساتھ ہی آ گیا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ دونوں میاں بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا تو ایک عورت اور مرد اندر آ گئے۔ میں نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ عورت کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی اور وہ کھلتے ہوئے گندمی رنگ کی خوش شکل عورت تھی، جبکہ مرد کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دبلے پتلے جسم اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ مرد گھبرایا اور پریشان نظر آ رہا تھا، جبکہ عورت پرسکون اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ ہم غریبوں سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ مرد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میری گھر والی کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی گھر والی سے چند باتیں پوچھنی ہیں اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بڑی مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کر میں نے باہر بٹھا دیا۔ وہ باہر تو چلا گیا، لیکن یوں جیسے جانا نہ چاہتا ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے داروں کو بیٹھنے کو کہا تو وہ اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔
مجھے پتہ لگا ہے کہ کامنی کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی تھی۔ میں نے دارو سے کہا، مجھے اس کے مرنے کا بڑا افسوس ہے۔ میں تم سے کامنی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بس جی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ اس نے ایک آہ بھر کر کہا، بڑی پیار کرنے والی تھی۔ آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھیں، جو میرے علم میں ہوگا بتاؤں گی۔ مجھے شک ہے کہ کامنی کو قتل کیا گیا ہے، میں نے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا، اور اس کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر نارمل ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھے اس کے اس انداز پر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ بات سن کر اچھل پڑے گی۔ آپ کا شک ٹھیک ہے، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ مجھے بھی اس بات کا شک تھا، مگر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دارو نے مجھے حیران کر دیا۔ اس شک کی کوئی وجہ بھی ہوگی، میں نے اس سے پوچھا۔ تمہیں ایسا شک کیوں ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، دارو نے جواب دیا۔ یہ بڑی لمبی بات ہے۔ میں نے دارو سے کہا کہ وہ وقت کی فکر نہ کرے اور پوری بات سنائے۔ دارو نے مجھے بڑی ہی لمبی بات سنا دی۔ اس نے ہر بات بڑی تفصیل سے سنائی تھی۔ میں آپ کو دارو کا بیان غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا دیتا ہوں۔ پاک محبت جب ناپاک ہوئی۔ کامنی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور دونوں بھائیوں سے چھوٹی بھی تھی۔ اس وجہ سے وہ والدین اور بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹی عمر میں ہی خود سر ہو گئی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو اس نے ایسا قد کاٹ اور رنگ روپ نکالا کہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس پر زیادہ پابندیاں بھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ آزادی سے گھوم پھر لیتی تھی۔ کامنی ہنسنے مسکرانے والی لا ابالی طبیعت کی لڑکی تھی۔ اگر کبھی کوئی چھچھورا نوجوان اسے مذاق کر بیٹھتا تو ایسا جواب دیتی کہ اسے کان دبا کر بھاگنا پڑتا۔ اس وجہ سے گاؤں کے نوجوان اس کو چھیڑنے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نوجوان کے دل میں وہ بستی تھی۔ کامنی کی اپنی برادری میں کئی لڑکے ایسے تھے جو اس کے رشتے کے امیدوار تھے، لیکن کامنی کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود گورے رنگ کی تھی اور صاف ستھری رہتی تھی اور اپنے لیے ایسا ہی لڑکا چاہتی تھی۔ انہی دنوں کامنی کی گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ یہ ایک غریب سے مزارے کا بیٹا تھا جو بڑا ہی خوبصورت جوان تھا۔ یہاں میں دارو کے بیان سے ہٹ کر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں مردانہ خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ داڑھی مونچھ غائب، لڑکیوں کی طرح لمبے لمبے بال اور نازک سا بدن ہو، بلکہ اس زمانے میں خوبصورتی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ قد لمبا ہو، جسم بھرا ہوا، صحت مند ہو۔ کامنی جس جوان کو پسند کرنے لگی تھی وہ ایسا ہی جوان تھا۔ اس کا نام کمال تھا، مگر سب اسے کمالہ کہتے تھے۔ کامنی اور کمالے کی چوری چھپے ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی حدوں میں داخل ہو گئیں۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اس طرح ان کا عشق بھی چھپا نہ رہ سکا، اور ہوتے ہوتے یہ بات کامنی کے بھائیوں اور ماں باپ تک جا پہنچی۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ کامنی پر کوئی سختی کرنے کی بجائے فوری طور پر اس کی شادی کا بندوبست کیا اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی اس کی شادی برکت سے کر دی۔ کمال کو جب یہ علم ہوا تو اس نے کامنی کو گھر سے بھاگ نکلنے کے لیے کہا، لیکن کامنی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامنی کے ماں باپ اور بھائیوں نے اس کے بڑے لاڈ دیکھے تھے اور ناز نخرے اٹھائے تھے۔ کامنی بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور اسے یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی بدنامی ہو اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں۔ کامنی نے دارو کو بتایا کہ اس نے اپنی خواہش اور محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ اس روز وہ کمالے کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ کمالہ پریشان ہو گیا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ آخر کمالے نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور وعدہ کیا کہ وہ مہینے میں 2 دن اس سے ملنے اس کے گاؤں آیا کرے گا۔ کامنی نے اس سے کہا کہ وہ اس سے ملے گی تو بدنامی ہوگی۔ کمالے نے کہا کہ وہ آپس میں بات چیت نہیں کیا کریں گے، بلکہ دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے۔ کامنی برکت کے گاؤں آ گئی اور کمالہ ہر مہینے 2 بار اس کے گاؤں کا چکر لگاتا اور وہ دونوں دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے۔ اس دوران کامنی نے دارو کو اپنی ہمراز بنا لیا اور اسے کمالے کے متعلق بتا دیا۔ دارو نے ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کرنا شروع کر دی۔
اس طرح وہ ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچانے لگے۔ پھر کبھی کبھار موقع دیکھ کر دارو ان کی ملاقات بھی کروا دیتی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شادی کو 1 سال ہو گیا مگر کامنی میں کسی بچے کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا سال بھی گزرنے لگا اور کامنی کی کوکھ میں کوئی کونپل نہ پھوٹی۔ وہ بنجر زمین کی طرح بے شجر و بے ثمر رہی۔ وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت کسی قسم کے ٹیسٹوں وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اگر کسی عورت کو بچہ نہ ہوتا تو اس کی ذمہ داری عورت پر ڈال دی جاتی تھی کہ اس میں کوئی نقص ہے۔ کوئی مرد ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ اس سے مردوں کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ادھر کمالہ باقاعدگی کے ساتھ کامنی کو ملنے کے لیے آتا رہا۔ اب وہ دارو کے ذریعے ملاقات کا وقت طے کر لیتے اور مقررہ جگہ پہنچ جاتے۔ انہوں نے ملنے کے لیے ایک محفوظ جگہ دیکھ لی تھی اور وہیں ملتے تھے۔ یہ جگہ گاؤں کے باہر جہاں کھیت ختم ہو جاتے تھے اس سے ذرا آگے قبرستان کے پاس تھی۔ اس طرح رات کو کوئی بھی نہیں آتا تھا، بلکہ دن میں بھی لوگ اس طرف سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس زمانے میں دیہات میں رفع حاجت کے لیے گھروں کے اندر لیٹرین بنانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ آج کل بھی کئی دیہات میں ابھی تک ایسا ہی ہے۔ گاؤں کے لوگ باہر کھیتوں میں یا ویران مقام پر رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر عورتیں رات کو اندھیرا ہونے پر ٹولیوں کی صورت میں رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں۔ کھیتوں میں جا کر عورتیں ادھر ادھر پھیل جاتیں اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر اکٹھی واپس آ جاتیں۔ گاؤں کے مرد عورتوں کی سہولت کی خاطر اس وقت کھیتوں کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ کامنی دارو کے ساتھ رفع حاجت کے لیے جاتی تھی اور اسی کے ساتھ واپس آتی تھی۔ جس دن کمالے نے آنا ہوتا اس دن دارو کامنی کو مخصوص جگہ پر چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی تاکہ وہ دونوں آزادی سے مل سکیں۔ کامنی اور کمالہ اکثر جذباتی ہو جاتے تھے مگر ایک حد کے اندر ہی رہتے تھے۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک دن اسی دیوانگی میں وہ نیکی اور بدی کی درمیانی حد پار کر گئے۔ جب کامنی ایک بار بہک گئی تو پھر اکثر بہکنے لگی۔ اس طرح کامنی اور کمالے کی پاک محبت میں گناہ کا زہر گھل گیا۔ پاپ کی پیداوار۔ وقت گزرتا گیا اور کامنی کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ انہی دنوں کامنی کو اپنے اندر کچھ نئی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں تو اس نے دارو سے بات کی۔ دارو یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور کامنی کو سینے سے لگا کر مبارکباد دی کہ اس میں ماں بننے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر کامنی بھی بہت خوش ہوئی۔ رات کو اس کا خاوند برکت گھر آیا تو کامنی نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر برکت نے پہلے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا مگر پھر یکدم بجھ سا گیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کامنی نے کچھ زیادہ محسوس نہ کیا۔ اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کہ وہ باپ بننے والا ہے، برکت گمسم رہنے لگا اور اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ کامنی اس کی اس کیفیت سے بڑی پریشان تھی کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن کامنی نے اس سے اس طرح گمسم رہنے اور چڑچڑے پن کی وجہ پوچھ ہی لی۔ برکت نے اسے جو جواب دیا اسے سن کر کامنی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، برکت نے کامنی سے کہا۔ میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوں، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، کامنی نے دکھ اور غصے سے کہا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے؟ برکت نے کامنی کو بتایا کہ جب 1.5 سال تک ان کا کوئی بچہ نہ ہوا تو اس نے حکیم سے بات کی جس کے پاس وہ دوائیاں کوٹنے اور صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا۔ یہ بڑا سیانہ حکیم تھا۔ اس نے برکت سے کچھ باتیں پوچھیں اور پھر اس کی گھر والی کامنی کے متعلق پوچھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کامنی بالکل ٹھیک ہے، جو بھی نقص ہے برکت میں ہے۔ حکیم نے برکت سے کہا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اسے ایسی دوائی دے گا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے لگاتار 6 ماہ دوائی کھانا ہوگی۔ میں نے ابھی صرف 2 ماہ دوائی کھائی ہے، برکت نے کامنی سے کہا، جبکہ حکیم نے 6 ماہ کھانے کے لیے کہا ہے۔ اتنی جلدی میں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ باپ بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے تم
2 माह में ही ठीक हो गए हो। कामनी ने कहा, 2 माह का अरसा कम तो नहीं होता। ये सुनकर बरकत को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन वह पूरी तरह मुतमईन ना हुआ। अब बरकत की ये हालत हो गई कि कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता और कभी कामनी के साथ लड़ने मरने पर आ जाता, मगर फिर जल्द ही कामनी की मिन्नत समाजत करके उसे मनाने लगता। ये तमाम बातें कामनी रोज़ाना दारों को सुनाती और उससे मशवरा लेती थी। कामनी ने दारों से ये बात न छुपाई कि कमाले के साथ उसकी मुलाकातें साफ नहीं रहीं। दारों ने उसे मोहतात रहने को कहा था। फिर एक दिन बरकत काम से वापस आया तो उसका मूड बेहद ख़राब था। उसने आते ही कामनी से झगड़ा शुरू कर दिया और कहा कि उसके पेट में हराम का बच्चा परवरिश पा रहा है। उस वक्त तक कामनी को हामला हुए 3 माह हो चुके थे। बरकत की ज़बानी मालूम हुआ कि उसने फिर हकीम से बात की थी कि क्या ये मुमकिन है कि वो 2 माह दवाई इस्तेमाल करके बिल्कुल ठीक हो गया हो। तो हकीम ने इससे कहा कि ये नामुमकिन है। हकीम ने बताया कि अभी 3 माह ये दवाई इस्तेमाल कराने के बाद उसने एक ख़ास दवाई देनी है जो अगले 3 माह इस्तेमाल करना होगी। उस दिन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई। कामनी ने भी बरकत को डट कर जवाब दिए और दब कर ना रही। कामनी बरकत की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी थी और बरकत ज़्यादा देर उसके साथ नाराज़ नहीं रह सकता था। ये बात कामनी जानती थी, इसलिए वो बरकत की ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। उस दिन भी यही हुआ और हस्बे मामूल बरकत ने थोड़ी देर बाद ही कामनी को मना लिया। उस वाक़े के 2-3 दिन बाद की बात है। गांव के बाहर एक मज़ार पर मेला लगा हुआ था। ये मज़ार नहर के पार वाक़े कब्रिस्तान में था। कामनी ने बरकत से कहा कि वो उसे मेला दिखा लाए। उस दिन बरकत को हकीम की दुकान से छुट्टी थी। बरकत उसे अपनी साइकिल पर पीछे बिठाकर मेला दिखाने के लिए ले गया और फिर ये खबर आई कि कामनी और बरकत नहर में गिर गए थे और कामनी डूबकर मर गई। अब आपको मालूम हो गया होगा। सारी बात सुनाने के बाद दारों ने कहा कि मैंने ये क्यों कहा था कि ऐसा ही होना था। दारों ने मेरा सारा मसला हल कर दिया था। मैंने उससे कमाले का पता और कुछ और ज़रूरी बातें पूछीं और उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने ये कहकर उसे फारिग कर दिया कि जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी उसको बुला लूँगा। वो बेगैरत था। मैंने उसी वक्त अपने एएसआई को बुलाया और उसे कमाले के मुतालिक पूरी तरह समझाकर कहा कि उसको थाने ले आओ। मैंने एएसआई से ये भी कहा कि वो आने में बहानाबाजी या पसो पेश करे तो बेशक उसकी ठुकाई कर देना। मेरा ये एएसआई पठान था और मुल्ज़मान पर तशद्दुद करने में बड़ा माहिर था। आप फिक्र न करें सर, उसने मूँछों पर ताव देकर कहा। मैं उसे घसीटता हुआ ले आऊँगा और मुझे पूरा यकीन था कि वो वाकई उसे घसीटता हुआ ही लाएगा। मैंने इसीलिए उसे भेजा था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने एक कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि हवालात से बरकत को ले आए। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उसने सोच समझकर कामनी को कत्ल किया है। मेरे पास मौके का गवाह भी था और दारों के बयान की रोशनी में कत्ल की वजह भी मालूम हो गई थी। दारों भी एक अहम गवाह थी। उसके अलावा मैंने कमाले का बयान भी लेना था। मैंने एक काम और करना था और वो काम था बरकत का मेडिकल चेकअप। उससे मैंने ये साबित करना था कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था, जबकि उसकी बीवी 3 माह की हामला थी। उसने बदकारी की वजह से उसे कत्ल कर दिया। कांस्टेबल बरकत को ले आया तो मैंने उसे बाहर जाने को कहा। कांस्टेबल बाहर चला गया तो बरकत कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उस वक्त हाथ में बेद की छड़ी पकड़ी हुई थी। यूं ही वो कुर्सी पर बैठने लगा, मैंने ज़ोर से छड़ी मेज़ पर मारी। एक धमाका सा हुआ। वो यूं उछलकर पीछे हटा जैसे कुर्सी में करंट आ गया हो और उसे करंट का झटका लगा हो। वहीं खड़े रहो, मैंने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता था जो तुम्हें रास नहीं आई। अब झूठ बोलो, तुम्हें उल्टा ना लटकाऊं तो फिर कहना। अगर शराफत से इकबाली बयान दे दोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैं क्यों इकबाली बयान दूं? बरकत ने कहा। मैंने अपनी घरवाली को कत्ल नहीं किया और ना उसे कत्ल करने की कोई वजह थी। वो काफ़ी डीठ साबित हो रहा था। मैं समझ गया कि वो सीधी तरह नहीं मानेगा, इसलिए मैंने उस पर सीधा हमला करने का फ़ैसला कर लिया।
कामनी के पेट में किसका गुनाह पल रहा था, मैंने उससे पूछा। वो मेरा ये सवाल सुनकर गैर इरादी तौर पर 3-4 कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा तारीक हो गया। वो इस तरह आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैं कोई जिन हूँ या जादूगर हूँ। वो मेरी घरवाली थी जनाब, उसने आखिर मुर्दा सी आवाज़ में कहा। उसके पेट में मेरा बच्चा था। बेगैरत हो तुम, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम इस काबिल नहीं हो कि बाप बन सको। अगर नहीं मानोगे तो मैं उस हकीम को भी यहाँ बुला लूँगा जिसके पास तुम काम करते हो और उसकी दवाई खा रहे हो। ये उसकी मर्दानगी पर बहुत बड़ी चोट थी। उसे ये एहसास पहले ही अंदर से मार रहा था कि वो बाप बनने के काबिल नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को ये फ़रेब दे रखा था कि शायद वो दवाई के इस्तेमाल से ठीक हो चुका है। वो पहले ही अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार था। मैंने उसे बिल्कुल ही तोड़कर रख दिया। उसने सर झुका लिया और यूं बेहिस्सो हरकत खड़ा था जैसे मर गया है। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया तो उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे उस पर तरस आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें वो रोकने में नाकाम रहा था। इतना तनोमंद और कद आवर नौजवान बच्चों की तरह रो रहा था। ये आंसू उसकी बेबसी को ज़ाहिर कर रहे थे। मैं बेगैरत नहीं हूँ हजूर, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। हाँ, मैंने कामनी का गला घोंटकर उसे मार दिया था। आपने जो पूछना है पूछें। मैंने उससे इकबाली बयान देने को कहा जो उसने बड़ी तफसील से लिखवा दिया। उसने बड़ा लंबा बयान दिया था। मैं ये बयान पेश कर रहा हूँ। देखें कि एक बेगैरत और बुज़दिल आदमी की गैरत किस तरह जागती है। भेद जो खुल गया। बरकत की शादी कामनी के साथ हो गई तो वो कामनी को पाकर बहुत खुश हुआ। कामनी उसकी हैसियत और तवक्का से बढ़कर हसीन थी। बरकत कामनी के सामने एहसास कमतरी का शिकार हो गया। कामनी को भी इस बात का एहसास हो गया और उसने बरकत की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। बरकत बड़ी खुशी से कामनी के इशारों पर नाचने लगा और बिल्कुल बीवी का गुलाम बनकर रह गया। गांव वालों ने उसे जन मुरीद कहना शुरू कर दिया, मगर बरकत को किसी की परवाह नहीं थी। इस तरह शादी को 1 साल गुजर गया। साल गुजर जाने के बाद भी कामनी में औलाद के आसार नज़र ना आए तो औरतों ने अपनी आदत के मुताबिक बातें बनाना शुरू कर दी कि क्या वजह है, अभी तक औलाद नहीं हुई। उसके जवाब में कामनी हंसकर टाल जाती और बरकत कहता, जल्दी क्या है, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा औलाद भी हो जाएगी। लोगों के सामने तो दोनों इस बात को हंसी मजाक में टाल देते, लेकिन तन्हाई में परेशान हो जाते। मर्द चाहे अपनी औरत का गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये बात कभी सुनना पसंद नहीं करेगा कि उसमें कोई कमज़ोरी या कमी है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। यहाँ भी यही हुआ। बरकत ने कामनी से कहा कि वो किसी सियानी दाई से अपना मुआयना कराए। यहाँ मैं ये बता दूँ कि उन वक्तों में लेडी डॉक्टरों, मैटरनिटी होम वगैरह का तसव्वुर भी नहीं था। दाइयाँ ही औरतों को ज़चगी के मराइल से गुजारती थीं। ये दाइयाँ अपने काम में इस कदर महारत रखती थीं कि हामला औरत का पेट देखकर ही बता देती थीं कि लड़का होगा या लड़की। बहरहाल कामनी ने गांव की दाई से अपना मुआयना कराया तो उसने कामनी को बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। कामनी ने बरकत को ये बात बताई और उससे कहा कि वो जिस हकीम के पास काम करता है उससे बात करे। बरकत ने हकीम से बात की। हकीम ने उससे बहुत से सवाल पूछे। फिर हकीम ने कामनी के मुतालिक कुछ बातें पूछीं। फिर उसने बरकत को बताया कि उसकी घरवाली में कोई नुक्स नहीं है, जो भी कमी है वो उसके अपने अंदर है। यह हकीम मुझे काफ़ी सियाना लगा था। उसने बरकत को समझाया था कि बाज़ मर्दों में औलाद पैदा करने वाले जरासीम तादाद में कम होते हैं और मुनासिब इलाज से उनकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इलाज कराने में अपनी हद तक महसूस नहीं करनी चाहिए। उस हकीम ने बरकत को कुछ दवाइयाँ दीं और उससे कहा कि 6 माह मुसलसल दवाई के इस्तेमाल से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बरकत ने दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर दी। उस वक्त उनकी शादी को 2 साल पूरा होने वाला था। बरकत को अभी दवाई इस्तेमाल करते 2 माह ही हुए थे कि कामनी ने उसे बताया कि उसमें माँ बनने के आसार पैदा हो रहे हैं। यह सुनकर बरकत पहले तो खुश हुआ, मगर फिर उसे हकीम की बात याद आ गई कि अभी वो बाप बनने के काबिल
نہیں ہے اور اسے 6 ماہ دوائی کھانا ہوگی۔ برکت کی ساری خوشی خاک میں مل گئی اور اس کی جگہ اسے شک اور وہم کے بچھو ڈنگ مارنے لگے۔ وہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کامنی اسے دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے لیے حرام کی اولاد پیدا کر رہی ہے، لیکن حقیقت کسی خوفناک ناگ کی طرح پھن پھیلائے اس کے سامنے موجود تھی۔ اسے کامنی سے پاگل پن کی حد تک محبت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ فریب بھی دینے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے 2 ماہ دوائی کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ یہی سوچ کر اس نے حکیم سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ دوائی کھانے سے ہی وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ اس نے حکیم کو یہ نہ بتایا کہ اس کی گھر والی حاملہ ہو گئی ہے۔ ناممکن، حکیم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ابھی میں نے پہلے مرحلے کی دوائی دی ہے، اصل دوائی اس کے بعد دوں گا جو اسے ٹھیک کرے گی۔ حکیم کی یہ بات سن کر برکت کو یقین ہو گیا کہ کامنی کے کسی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بات کا سراغ لگائے گا کہ وہ کون ہے جس سے کامنی کے ناجائز تعلقات۔ اب وہ اس ٹوہ میں رہنے لگا۔ اکثر وہ کسی نہ کسی بہانے بے وقت گھر پہنچ جاتا، مگر اس نے ہر بار کامنی کو گھر میں موجود پایا۔ ان دنوں وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا اور کئی بار اس کی کامنی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی بھی ہوئی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بیک وقت کامنی سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن اس کی منہ زور محبت کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ اکثر نفرت پر غالب آ جاتا تھا۔ یوں وہ محبت اور نفرت کے 2 پارٹوں کے بیچ پسنے لگا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ برکت نے جب کئی مرتبہ دن کو گھر میں آ کر دیکھ لیا کہ کامنی گھر میں موجود ہوتی ہے تو اسے خیال آیا کہ وہ ضرور رات کو اس وقت اپنے آشنا سے ملنے جاتی ہوگی جب وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے کھیتوں میں جاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رات کو کامنی کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 2 راتوں کو اس کے پیچھے پیچھے گیا، مگر کامنی نے کوئی مشکوک حرکت نہ کی۔ تیسرے دن اس نے سوچا کہ اگر آج بھی اسے کوئی سراغ نہ ملا تو وہ کامنی پر شک کرنا چھوڑ دے گا۔ اس دن وہ کافی فاصلہ رکھ کر کامنی اور داروں کے پیچھے جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف کھیت اور درخت تھے، اس لیے اسے تعاقب میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ گزشتہ دنوں کی نسبت اس دن کامنی اور دارو کافی دور نکل آئی تھیں۔ کافی آگے جا کر جہاں کھیت ختم ہو جاتے تھے وہاں دارو ایک کھیت کے اندر چلی گئی اور اس نے کامنی سے کچھ کہا تو کامنی ہنستی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ برکت اس کے تعاقب میں رہا۔ آگے جا کر کامنی کا رخ قبرستان کی طرف ہو گیا اور پھر ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر وہ غائب ہو گئی۔ برکت بڑی احتیاط سے ٹیلے کے قریب چلا گیا اور ایک درخت کی اوٹ سے دیکھا۔ اسے جو کچھ نظر آیا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ کامنی ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور دونوں کی دبی دبی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جو میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برکت اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیتا یا خود قتل ہو جاتا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور وہاں سے ہٹ آیا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ کامنی کو دیکھ کر پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ فوراً کامنی کو طلاق دے دے، مگر پھر جب اسے یہ خیال آیا کہ اتنی خوبصورت بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اس نے ارادہ بدل دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ اس طرف سے آنکھیں بند کر لے گا، اس کی مردانگی کا بھرم قائم رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے بے غیرت بن جانے کا سوچا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، جب کسی انسان کی غیرت مر جاتی ہے تو وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ جب غیرت جاگی۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے برکت کے ذہن میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس دن وہ گھر میں موجود تھا اور کامنی کسی کام سے داروں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ برکت نے گھر میں ایک مرغا اور 3 مرغیاں پال رکھی تھیں جو اس وقت صحن میں پھر رہی تھیں۔ اچانک کسی ہمسائے کا مرغا کھلے دروازے سے ان کے صحن میں آ گیا اور مرغیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ باہر سے آنے والا مرغا خاصا صحت مند تھا اور اس کے مقابلے میں برکت کا مرغا کمزور نظر آ رہا تھا۔ برکت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا کمزور سا مرغا باہر سے آنے والے مرغے پر
बाज की तरह झपट पड़ा और दोनों में खून रेज जंग छिड़ गई। थोड़ी देर बाद बरकत ने महसूस किया कि उसका मुर्गा कमज़ोर पड़ने लगा था और उसकी कलगी से खून बहने लगा था, मगर इतना ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार न था। साफ नज़र आ रहा था कि वो मर जाएगा, भागेगा नहीं। बरकत ने आगे बढ़कर दूसरे मुर्गे को बाहर निकाला और अपने मुर्गे को पकड़कर उसका खून साफ किया, फिर उसे प्यार से चूमकर छोड़ दिया। मुर्गे ने पर फड़फड़ाकर एक ज़ोरदार बांग दी और सीना तान कर अपनी मुर्गियों के पास चला गया। बरकत के दिल में ख्याल आया कि मैं इंसान हूँ, लेकिन इस मुर्गे से भी बदतर हूँ। एक जानवर होकर उसने अपनी 3 बीवियों की किस तरह जान पर खेलकर हिफाजत की है, और एक मैं हूँ कि मुझसे एक बीवी भी नहीं संभाली जाती। इस वाक़े के चंद दिन बाद कामनी ने बरकत से कहा कि वो उसे मेला दिखा लाए। बरकत उसे साइकिल पर बिठाकर मेले की तरफ चल पड़ा। वो साइकिल चला रहा था और उसके दिमाग में कशमकश जारी थी कि वो कामनी को छोड़ दे या बेगैरत बना रहे। कभी मोहब्बत नफ़रत पर गालिब आ जाती, मगर उस दिन नफ़रत का गलबा दिमाग को चढ़ रहा था और यकतरफा मोहब्बत दम तोड़ रही थी। फिर उसके जहन में मुर्गे वाला वाक़या आ गया और नफ़रत का जहर पूरी तरह हावी हो गया। ये वो लम्हात थे जब बरकत ने फैसला कर लिया था कि वो बेगैरत बनकर जिंदा नहीं रहेगा और कामनी का गला दबा देगा। उसने सोचा जब भी मौका मिला वो कामनी का गला घोंट देगा और उसके बाद उसके यार को भी कत्ल करके फांसी चढ़ जाएगा। वो इन्हीं सोचों में गुम था और साइकिल नहर के पुल पर चढ़ चुकी थी कि अचानक मुखालिफ सिमत से एक बैलगाड़ी बड़ी तेज़ी से साइकिल पर चढ़ दौड़ी। बैल खौफजदा और भड़के हुए नज़र आ रहे थे। गालबन उन्होंने रास्ते में किसी सांप को देख लिया होगा। जानवरों को, खसूसन घोड़े वगैरह को सांप नज़र आ जाए तो वो अपनी जगह खड़े कांपने लगते हैं या बेकाबू होकर भाग निकलते हैं। ये बैल बेकाबू होकर भाग रहे थे। आनन फानन बैलगाड़ी सर पर आन पहुंची। इससे बचने की एक ही सूरत थी कि साइकिल को पुल से नहर में गिरा दिया जाता, और बरकत ने गैर इरादी तौर पर यही हरकत की। साइकिल समेत वो नहर में जा गिरे तो कामनी खौफजदा होकर हाथ पांव मारने लगी और चीखने लगी। इस दौरान उसे 2-4 गोते भी आ गए थे। बरकत तड़प कर कामनी को बचाने के लिए बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे बचा लो बरकत, कामनी ने घबरा कर उसे पुकारा। मैं मर जाऊंगी, है मेरा बच्चा। बरकत ने सुनाते हुए कहा कि है मेरा बच्चा के अल्फाज सुनकर वो पागल हो गया और उस पर ऐसी दीवानगी तारी हुई कि उसे कुछ होश ना रहा। बस उसे यही महसूस हो रहा था कि हर तरफ पानी के छींटे उड़ रहे हैं, कामनी तड़प रही है, हाथ पांव मार रही है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कामनी की गर्दन उसके हाथों में है और कामनी मर चुकी है। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई इंसान नजर ना आया। बहुत दूर दूर लोग खेतों में काम कर रहे थे। उसने शोर मचाकर इन सब को इकट्ठा कर लिया और बताया कि वो और उसकी घरवाली किस तरह नहर में गिर पड़े थे और उसकी घरवाली डूब जाने की वजह से मर गई है। लोगों ने अफसोस का इजहार किया और कामनी की लाश उसके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। इस दौरान बरकत रोता रहा और ये रोना बिल्कुल असली था। वो दोहरे किरदार का मालिक बन गया था। वो कामनी से मोहब्बत भी करता था और नफ़रत भी। उसकी मोहब्बत हमेशा नफ़रत पर गालिब आ जाती थी। बस वही एक लम्हा था जब नफ़रत का जज्बा इतनी शिद्दत से उभरा कि मोहब्बत के जज्बे पर गालिब आ गया, और उस एक लम्हे में बरकत ने कामनी का गला घोंट दिया। कत्ल को जो एक लम्हे का पागलपन कहा गया है तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं बरकत से फारिग हुआ तो कुछ देर आराम करने के लिए आंखें बंद करके सर कुर्सी की पुछ से टिका दिया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मेरे पठान ASI ने हाजिर होकर मुझे बताया कि वो कमाले को ले आया है। मैंने उससे कहा कि वो कमाले को मेरे पास ले आए। ज़रा ही देर बाद ASI एक खूबरू जवान आदमी को गर्दन से दबोचे मेरे पास ले आया। ये कमाला था। ASI ने उसकी गर्दन छोड़ दी और उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मालूम है कि कामनी नाम की एक औरत पिछले दिनों नहर में डूबकर मर गई थी। उसने जवाब दिया कि उसे मालूम है और ये खबर दूर दूर के देहात तक पहुंच गई है। तुम्हें तो बहुत अफसोस हुआ होगा कामनी के मरने का। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मेरा उससे क्या वास्ता जी, उसने घबरा कर कहा। मेरी वो क्या लगती थी जो मुझे अफसोस होता। मैंने सुना है तुम इतनी दूर से उससे मिलने आते थे। मैंने कहा तुम्हारी उसकी बड़ी दोस्ती पक्की थी।
آپ نے غلط سنا ہے جی، اس نے کہا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ ASI کمالے کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ اس کی طبیعت ذرا صاف کر دے۔ ASI نے وہیں سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اتنے زور سے پیچھے کو جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو جا گرا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا اور وہ پھر گر پڑا۔ اس کے منہ کے اندر کی جلد پھٹ گئی اور وہ خون تھوکنے لگا۔ ASI نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہارا باپ جو پوچھ رہا ہے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، اس نے کمالے سے کہا، ورنہ کھال کھینچ لوں گا۔ کمالہ اچھا بھلا صحت مند جوان تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس بدکار پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس کی وجہ سے ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ کامنی سے تمہارے ناجائز تعلقات تھے یا نہیں؟ میں نے ذرا سختی سے کہا، اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو میں تمہاری اس ماں دارو کو بلا لوں گا جو تمہاری ملاقاتیں کراتی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کے کامنی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے بھی وہی باتیں سنائیں جو مجھے دارو پہلے ہی سنا چکی تھی، اس لیے یہاں کمال کا بیان سنانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس سے بیان لے کر دستخط کروا لیے۔ میں نے کیس مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا۔ اس میں عینی شاہد، لڑکے کا بیان، کمالے کا بیان، دارو کا بیان اور اس حکیم کا بیان بھی شامل تھا جس کے پاس برکت کام کرتا تھا اور اس سے دوائی بھی کھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ملزم کا اقبالی بیان بھی تھا۔ عدالت میں برکت اپنے بیان پر قائم رہا۔ دوسرے لوگوں کے بیان اور عینی شاہد لڑکے کی گواہی کی روشنی میں جج نے ملزم برکت کو سزائے موت کا حکم دیا۔ برکت کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور زیادہ زور اس بات پر دیا کہ اس کا موکل مقتولہ کی بے راہ روی کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہو چکا تھا اور آخر ایک روز اسی اذیت کے عالم میں اشتعال میں آ کر اس نے اپنی بدکار بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ جج نے اس کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے برکت کی سزائے موت معطل کر دی اور کم کر کے صرف 7 سال سزائے قید کا حکم دے دیا۔